حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ کیا آپ آج کوئی ارادہ کر سکتے ہیں کہ بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے کے لیے اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو والنٹیئر کرنا ہے انشاءاللہ؟ تو آپ اپنے پاس موجود نوٹ بک پہ لکھ لیں، ارادہ ہو گواہی بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں فلاں چیز اللہ کے لیے ضرور لگانی۔ اتنی بھاگ دوڑ تو ہو سکتی ہے۔ جو خاتون اپنے 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے اپنے گھر کو، اولاد کو، اپنی باقی مصروفیات کو دیتی ہے، کیا وہ نیکی کی بھاگ دوڑ پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کرے گی؟ کیا جابینز نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کبھی نہیں کریں گی؟ کیا اسٹوڈنٹس نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کبھی نہیں کریں گے؟ میں چاہتی ہوں اس وقت ذکر کی اس مجلس میں آپ ہینڈ ریز ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گواہی ہو اور پختہ ارادہ کریں اور دعا کر لیں۔ کیا آپ نیکی کی بھاگ دوڑ کرنے کے لیے والنٹیئر کریں گے؟ کچھ بھی، جی، جو کرنا چاہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی کر لیجئے۔ جو بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور جہاں بھی توفیق دے، لیکن نیکی کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ اپنی زندگی کا وقت نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کے لیے لگانا چاہیں، جی ہینڈ ریز کر دیں۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو ہم اپنے ہر عمل پر اللہ کو گواہ تو بناتے ہی ہیں، اور یہ گواہی ہے، قیامت کے دن بھی گواہی ہوگی۔ اب آپ ارادہ کر لیں کتنا وقت لگانا ہے، کیا مال لگانا ہے، کیا صلاحیت لگانی ہے۔ آپ ارادہ کریں گے، راستے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنانے۔ کہاں بنے گا راستہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی راستوں سے آپ کو انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بھلائی کے کام کرتے ہوئے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام قبول نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسے بے مقصد کام کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سازی کی ہے کہ وہ قدردان ہے، جس کے لیے کرو گے وہ اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، اور جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں کافر کے خرچ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جیسے ہوا ہو جس میں شدید سردی ہو، اور جہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اس کھیتی کو ہی جلا کے راکھ کر دے گی۔ یعنی ہوا تو وہ ہے، لیکن سردی والی ہوا، شدید پالے والی ہوا فصلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں کافر اچھے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک ایسے کھیت کی طرح جو ہرا بھرا ہے، کٹائی کے لیے تیار ہے، لیکن اچانک برفانی ہوا چلتی ہے جو کھیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے والوں کا اچھے مقاصد کے لیے کیا گیا خرچ برباد ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں کافر کے صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں کا آخرت میں بے وقت ہونا
ضائع ہونا ثابت کیا گیا۔ انسان کا خرچ اور اس کا خرچ کیا ہوا مال تبھی اس کے کام آ سکتا ہے جب وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان اور یقین بھی نصیب فرمائے اور اللہ سے ثواب کی امید باندھنے کے بھی قابل ہوں، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ بہت اہم ہدایات ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ سیدنا انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ انہوں نے آ کر حسن بصری سے اس کی تشریح دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے جملے کا تو یہ مطلب ہے کہ انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ نہ کھدواؤ، اور پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں سے اپنے کاموں میں مشورہ نہ لو۔ دیکھو کتاب اللہ میں بھی ہے کہ ایمانداروں کے سوا کسی کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، اور اسلامی حکومت میں کلیدی مناصب پر کافروں کو فائز کرنا منع ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے ایک بار کہا گیا کہ ہیرا کا ایک شخص ہے، بہت اچھا لکھنے والا، بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا محرر اور منشی بنا لیں۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر مومن کو بتانا بنا لوں، یعنی اسے اپنا رازدار بنا لوں، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ دیکھو تم ہی لوگ ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کافروں سے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ آج بھی دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جھکاؤ جو عیسائیوں اور یہودیوں کی جانب ہے اور ان کی دشمنی، ظاہر ہے سب کچھ۔ اللہ کی بات کتنی سچی ہے ہر دور کے لیے، اور وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ وہ خود روکتا ہے کہ دیکھو تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل ان کے لیے نرم ہے، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب اکیلے ہوتے تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے سے آپ ہی مر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم تو ان کے لیے اسلام چاہتے ہو جو بہترین چیز ہے، اور وہ سب تمہارے لیے کفر کو چاہتے ہیں، اور جو سب کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کا مسلمان تو کافروں کے لیے اسلام نہیں چاہتا، اپنی اولادوں کے لیے بھی نہیں چاہتا، اولادوں کو بھی انہی کے رنگ میں رنگ لینا چاہتا ہے۔ ہمیں بحیثیت امت کے اپنے طرز عمل کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کیوں ہماری نسلوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ انہیں اسلام سے زیادہ کفر اور کافرانہ کام محبوب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے آج بھی لارڈ میکالے کی بات یاد آتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے تو ہندوستانی رہیں لیکن ان کے ذہن ہمارے مطابق کام کریں۔ تو ذہنی اغوا ہو گیا امت کا، جس کی وجہ سے آج امت کی ایسی صورتحال ہے۔ الہی تو اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس دین کی سچی سمجھ نصیب فرما دے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بات ہے اللہ رب العزت کی جانب سے وفا شگف کہی گئی کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ دل سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر تمہارا نقصان ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں۔
اگر تم صبر کرو یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو حق کا پابند رکھو، اور اللہ سے ڈرو یعنی فیصلہ کن طاقت اللہ تعالیٰ کو سمجھو، تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی بے شک وہ جتنی چاہے تدابیر اختیار کر لیں، تم صبر اور تقوی کے پابند رہو۔ دو چیزیں اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود کافروں کو گھیر لیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ سیدنا برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کو آفیسر بنایا، عبداللہ ابن جبیر کو۔ آپ نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو نہ کہلا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا، پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے، انہیں پامال کر دیا، پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلا بھیجوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3039 نمبر پر۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور اللہ رب العزت نے صبح کی ایکٹیویٹی کو یہاں بیان کیا کہ جب تم مسلمانوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اس وقت جو ہدایات رسول اللہ دے رہے تھے، آپ کے سپہ سالار ہونے، عظیم سپہ سالار ہونے کی بات اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ کس طرح سے آپ انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور اس سارے سلسلے کے بعد آخر مسلمانوں کی فتح شکست میں کیسے بدل گئی۔ آگے رب العزت نے فرمایا جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ وہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، پس لازم ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے جو ہمت ہار رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر اپنی عزت محسوس ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کا مددگار تھا، کہ اگرچہ ہماری غلطی تھی لیکن اللہ نے ہمیں معاف کیا اور اپنی طرف سے مدد کی، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور اب جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور بدر کا فاصلہ تقریباً کوئی 65 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ 65 کلومیٹر کا فاصلہ 70 اونٹوں پر اور 2 گھوڑوں پر 313 افراد نے کیسے کیا ہوگا، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنی بے سر و سامانی کے باوجود کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھا اور جنگ کی۔ 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہیں اور ہم 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے حوصلوں کے لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ رب العزت 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد
کامیابی کا وعدہ 3 شرائط سے مشروط ہے۔ نمبر 1 صبر، یہ حملے کے صدمات پر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تقوی، جو انسانوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کر دیتا ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ اور دشمن کا اپنے سخت جوش میں آ پہنچنا، یعنی ایک طرف سے دشمن آئے اور دوسری طرف سے صبر اور تقوی، اللہ کی ذات پر یقین، یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے۔ یہ شرائط ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ فرشتوں نے بدر کے سوا نہ انہوں نے دشمن پر ضرب لگائی، نہ جنگ کی، نہ وہ مدد میں اور تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ یعنی کافروں کے حصے کو کاٹنے سے مراد ہے کافر قتل ہو جائیں یا قید ہو جائیں، یا ذلیل ہو جائیں، یعنی قید ہونے کے بعد یا جنگ میں شکست ہونے کے بعد۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ رسول اللہ سے خطاب ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے معاملے میں اختیار نہیں ہے، کیونکہ غزوہ احد میں رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو آپ نے کہا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً اس پر گرفت کی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے ہدایت دینا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جیسے قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ احد کی شکست کا ایک بڑا سبب مال کی حرص تھی، کیونکہ مسلمانوں کو جب پتہ چلا، جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا، کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، تو مال غنیمت کے بارے میں انہیں شبہ ہوا کہ اگر ہم نہ گئے تو مال غنیمت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور پیچھے سے آ کے خالد بن ولید نے جب حملہ کیا 200 افراد کے ساتھ، تو اس موقع پر مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، کیونکہ افراتفری پھیل گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ سود خوری سے باز آ جاؤ۔ لالچ اور دولت پرستی کی سب سے گھناؤنی صورت سود ہے، کیونکہ سود خور اپنے نفع کا دن رات حساب کتاب کرتا رہتا ہے۔ اس رویے کی وجہ سے روپے کی حرص اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور جہاں تک ربا کا تعلق ہے، شریعت میں اس کی 2 قسمیں ہیں، اور رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کئی گنا سود جو دگنے کیے ہوئے ہوں۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرض کے لیے مہلت دیتے تھے، تو جتنی مہلت دیتے تھے اتنا ہی قرض بڑھا دیتے تھے، اس طرح قرض میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ سود سے متعلق آیتوں میں 3 بار لفظ تقوی دہرایا گیا، گویا سود نہ لینا تقوی کی ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا خوف ہی وہ بنیاد ہے جو مومن کو سود نہ لینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے مومن حق کو اپناتا ہے، باطل کو چھوڑتا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت میں کافر اسے قرار دیا گیا ہے جو حرام فعل یعنی سود خوری کا ارتکاب کرتا ہے، اور حقیقت یہ کہ سود کھانا بندے کو کبھی کفر تک لے جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے خاص بات بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ لوگ کس جانب دوڑتے ہیں؟ دنیا کی جانب، دنیا کے مال کی جانب، دنیا میں عزت کی جانب۔ تو رب العزت نے جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں ساریوں سے مراد ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ البقرہ میں رب العزت نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خوشی میں جو مال خرچ کرتا ہے تکبر میں مبتلا ہو کر غافل نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں خوش ہوں یا مغموم ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار، مالدار ہوں یا فقیر، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور غصے کو پینے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، ابن ابی حاتم کی روایت ہے، غصے میں مجھے یاد کر لیا کرو، جب مجھے غصہ آئے گا تو تم مجھے بھی یاد آ جاؤ گے، اور میں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ آپ کو ہلاک نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا، اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نور اور ایمان سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ سب سے بڑا وسوسہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے معافی کے راستے کی رکاوٹ، کہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو دوسرا تو آپ کے سر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، دوسرے تم پر غلبہ نہیں پائیں گے۔ اس معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا، آپ کا درجہ بلند کر دے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ ہر برے اور بے حیائی کے کام کو فحش کہتے ہیں، جیسے فحش باتیں سننا، فحش بینی، فحش باتیں دیکھنا، میل ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، لباس میں حیا کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا، اور اسی طرح سے مسخرہ پن وغیرہ اختیار کرنا۔ سیدنا انس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بےہودگی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے چلا جائے۔ حقیقت یہ ہے جیسے سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کہ جو لوگ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی خیالات میں مصروف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یا ارحم الراحمین ہمیں ایسا وضو اور ایسی نمازیں نصیب فرما دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے اجر العاملین جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا بدلہ ہے اور وہ جنت ہے۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
تو بات ہے سنن کی، طریقوں کی۔ سنت وہ طریقہ ہوتا ہے جس پر کوئی فرد یا جماعت ہوتی ہے، اور اللہ کی سنن سے مراد مخلوق کے بارے میں اس کے طریقے، اس کے قانون جو ماضی میں مخلوق کے بارے میں جاری رہے۔ ھذا بیان للناس وہدی، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً تمہاری جیسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ کافروں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار عجیب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی فتح سے انہیں تکبر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی چیز ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آزمائش لازم ہے۔ یہ صبر میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے، روزمرہ زندگی میں بھی۔ مکی دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم، بے پناہ مصائب ڈھائے جاتے رہے، اور مسلمانوں نے ان پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ صبر کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہادت کی تمنا رکھتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکل کر جہاد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے، اب دیکھ لو کہ اللہ نے تمہیں وہ موقع دے دیا ہے، اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس سارے منظر کو بھی دیکھ لیا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 6 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ذہنی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے احد کے معرکے میں مسلمان شکست کھا رہے تھے، ذہنی طور پر پسپا ہو گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، یعنی جو اللہ کے انعام اسلام کو پا کر اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ دنیا کا مال یعنی مال غنیمت، دنیا کا رزق
اور آخرت کا بدلہ اس سے مراد عمل کی جزا ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر 70 افراد شہید کروا کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کمزوری دکھائی، لیکن دشمن کا دباؤ قبول کر لینے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا، موٹیویٹ کیا، تو اس کے بعد مسلمان اگلی صبح حمراء الاسد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں سے چور چور تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ کسی نے جنگ کی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ زیادتی اسراف کو کہتے ہیں، یعنی جو حد سے گزر جائے، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ثواب دنیا سے مراد نصرت ہے، غنیمت ہے، عزت ہے، اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور آخرت کا اچھا بدلہ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے، تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی مشرکین عرب جیسے ابو سفیان وغیرہ اور اس کے ساتھی، اور اسی طرح حضرت علی نے کہا کہ اس سے مراد منافق ہیں جنہوں نے احد کی شکست پر مسلمانوں سے کہا تھا کہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ چلو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا ہو تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں روب سے مراد وہ عظیم خوف ہے جو کافروں کو ان کے بہت سے مقاصد سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں بھی روب ڈال دیا تھا، اسی وجہ سے وہ قوت رکھنے کے باوجود احد کے میدان سے یوں چلا گیا گویا کہ انہیں فتح ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں بھی جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے جو کوئی دنیا چاہتا ہے اور تمہیں میں سے ہے جو آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ دنیا کا ارادہ رکھنے سے مراد مال غنیمت چاہنا ہے، اور آخرت چاہنے سے مراد شوق شہادت ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا، مسلمان مروب ہوئے، دہشت زدہ ہوئے، سخت اضطراب میں مبتلا ہوئے، اور کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا،
کوئی کسی کی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، لیکن کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی. آپ جانتے ہیں خوف، دہشت اور گھبراہٹ میں انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا. ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے. احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ وہ اونگ تھی جو انہیں فریش کر رہی تھی. سیدنا انس نے سیدنا ابو طلحہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا، دیکھنے لگا ہر شخص کا سر ہودج پر جھکا ہوا ہے. اب جانتے ہیں جب کسی کو اونگ آتی ہے یوں سر نیچے چلا جاتا ہے. اپنی سواریوں پر میدان جنگ میں اونگ رہے تھے مسلمان، اور یہ اونگ انہیں فریش کر رہی تھی. یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. تو اللہ نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے معاف کر دیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان سے روک دی گئی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا. رکوع نمبر 8 ہے. آئیے پہلی آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے دلوں میں حسرت بنا دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں اور کافروں کی مشابہت سے روکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی مسلمان بھی کافروں کی طرح عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر عقیدہ تقدیر میں، تو عقیدے کا فساد دلی حسرت کا سبب بنتا ہے کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے. تو یہ ایک ایسی حسرت ہے جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں نے ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دلی حسرتوں سے بچا لیا. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. اور یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی جانا تو اس رب کے پاس ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ جس پر یقین ہے، جس سے ثواب کی امید باندھتے ہو، جس کے عذابوں کا خوف رکھ کر اس کے روکے سے رکتے ہو، اس کے پاس جانے سے بت گھبراؤ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لین پول نے کہا ظلم محمد کی سرشت میں ہی نہیں تھا، اور اسی طرح سے اسمتھ کا بیان ہے کہ انہوں نے عمر بھر کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ کوئی مصافحہ کرتا تو وہ اپنا ہاتھ الگ کرنے میں سبقت نہیں کرتے۔ ہاتھ ملاتے ہوئے جب کوئی آپ سے تیزی سے ہاتھ چھڑا لے تو برا لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ کوئی خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔ گفتگو بہت نرم اور شیریں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہو۔ ہسٹورینز ہسٹری آف دا ورلڈ میں ہے پیغمبر کا میلان طبع ہمیشہ نرمی ہی کی جانب رہتا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ آپ سے کہا گیا ان کے لیے بخشش مانگیں، ان کو معاف کر دیں گے تو آپ اجر پائیں گے۔ اپنا حق تو معاف کریں گے، لیکن آپ کی اطاعت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو جو لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے حق میں بھی کمی کرتے ہیں۔ اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے کسی کو نہیں دیکھا۔ رب العزت نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی خیر کا مشورہ طلب کیا اسے ندامت نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے، اسی پر توکل کرے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہی توحید ہے، کسی دوسرے پر توکل کرنا، اعتماد کرنا یہی شرک ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن